اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو حلال حرام کیا ہے اللہ کے اذن سے کیا ہے، اور یہ حلال اور حرام کے اختیار کو جب علماء نے لیا تو اللہ نے سنگین ترین ان کے اوپر کیا ہے تنبیہات عائد کیے کہ یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے اللہ کا حق اپنے اوپر چھین لیا، اور ان عوام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بڑی دھمکی دی جو اپنے علماء کی بات مان کے حرام حلال کا اختیار انہیں دیتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الرہبان، اے لوگوں جو ایمان لائے بہت سے وہ ہیں جو رہبان ہیں، من الاحبار بہت سے وہ ہیں جو احبار ہے، حبر کی جمع احبار ہے، یعنی ہمارے اپنے الفاظ میں اگر کہیں گے تو ٹھیٹ ترجمہ ہوگا بہت سے علماء و صوفیہ، یہ ترجمہ ہوگا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے کو روکتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی آپ چیز لے جائیں، ہمارا کیا ہے پیٹ بھرو مولوی جیب بھرو پیر فلاں چیز لانے کا کہتا ہے، اتنا دو ہم تمہارا مسئلہ حل کریں گے، حرام مال کھاتے ہیں، حرام مال کھاتے ہیں۔ دوسری بات، جب یہ آیت اتری کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ کا معاملہ یہ اللہ کے رسول نے انہوں نے احبارہم ورہبانہم ان کے صوفیہ اور ان کے علماء کو، گویا کہ بعینی وہی بات جو میں اب کہہ رہا ہوں، ہمارا عالم طبقہ یا تو وہ طبقہ جو اللہ والا کہلاتا ہے، بڑا عبادت گزار بندہ ہے، احبار حبر کی جمع، رہبان یہ بھی وہی عالم کی جمع ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر انہیں رب بنا لیا۔ حاتم تائی کے بیٹے تھے عدی بن حاتم، وہ عیسائی تھے اور اپنے عیسائی مذہب میں بہت پائے کے تھے، اسلام قبول کیا، تو انہوں نے جب یہ آیت اتری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے کہا ہے کہ ہم اپنے علماء اور عبادت گزار کو ہم نے رب بنا لیا، حالانکہ ہم نے کبھی کسی عالم کو رب نہیں بنایا اور کسی عابد کو ہم نے رب نہیں بنایا، اور اللہ اس آیت میں کہتا ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے عالموں اور اپنے راہبوں کو کیا ہے رب بنا لیا، تو یہ کیا مفہوم ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جس چیز کو وہ حلال کہہ دیتے تھے تم حلال مان لیتے تھے، کہا کہ ہاں مانتے تھے، جس چیز کو وہ حرام کہہ دیتے تھے تم حرام مان لیتے تھے، کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہی تو رب بنانا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی تشریح ہے، تفسیر ہے، میری نہیں ہے۔ اس آیت کے مقابلے میں اللہ کے رسول کی تفسیر ہے کہ اگر کسی عالم کو تم اتنا سر چڑھا کے بٹھا لو کہ وہ جو کہے ایسے ہی بلا دلیل مان لو، حرام کہے تو حرام، حلال کہے تو حلال، تو یہی رب بنانا ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے رب اور شرک کہا۔